السلام علیکم، کیپٹل انسائٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ظریف اور میرے ساتھ موجود ہے رانا عثمان۔ آج کے پروگرام میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے یہ ہماری سوسائٹی کا وہ ٹاپک ہے جس پر ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جو واقعات ہم آپ کے سامنے، جو حقائق جو تحقیقاتی اداروں نے جو حقائق سامنے لائے ہیں وہ حقائق ہم آپ تک پہنچائیں گے تو یہ دل دہلا دینے والے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے حقائق ہیں۔ اور تقریباً ہماری سوسائٹی میں ہر ایک دوسرے یا تیسرے گھر میں لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہاسٹلز میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے دوسرے شہروں میں۔ تو وہاں پر ان ہاسٹلز میں سبھی ہاسٹلز کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ ایسے ہاسٹلز بھی سامنے آئے ہیں کہ جن ہاسٹلز میں جو بچیاں دوسرے شہروں سے آتی ہیں انہیں بے راہ روی کی جانب، یعنی انہیں غلط کاموں کی جانب مائل کیا جاتا ہے۔ رانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ظریف، اس ٹاپک پہ بات کرنا بہت ضروری تھی کیونکہ یہ جو بڑھتا ہوا کرائم ہے اس میں یہ چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں کہ جو مختلف علاقوں سے، جیسے کہ مختلف گاؤں راولپنڈی وغیرہ اور دیگر علاقوں سے شہروں میں جو لڑکیاں ہاسٹلائڈ ہوتی ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، جاب کرنے کے لیے آتی ہیں، اس طرح کے واقعات جو ہے کچھ رپورٹ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے افسوسناک واقعہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ نوکری چھوڑ کے یا یونیورسٹی چھوڑ کر یا کالج چھوڑ کر وہ واپس اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس طرح کے جو واقعہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ جو خواتین جو مختلف علاقوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پڑھنے کے لیے، کراچی خصوصاً جو طالبات پڑھنے کے لیے، جو اسٹڈی کے لیے پہنچتی ہیں، اور شروع میں کیونکہ ہاسٹل اب یونیورسٹیز میں بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پر ہاسٹل کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ آگے جو وارڈن ہوتی ہیں ان کی جانب سے نجی ہاسٹل جو ہیں وہاں پر ان خواتین کو ریفر کر دیا جاتا ہے، ان لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ادھر چل جائیں، بڑے محفوظ رہیں گی، آپ یہ رہیں گی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور انویسٹیگیٹ میں بھی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو مختلف یونیورسٹیز کی ہاسٹل کی گائیڈز ہیں وہ گرلز گائیڈ جو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ جو لڑکیاں جن کو گنجائش نہ ملے، جگہ نہ ملے، ان کو ہماری طرف ریفر کریں، اور ان لڑکیوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے مختلف علاقوں سے جو لڑکیاں آتی ہیں ان ہاسٹل میں۔ وہ نجی کوٹھیوں میں یہ ہاسٹل بنے ہوتے ہیں، میں ساروں کو خراب نہیں کہتا لیکن موسٹلی خراب ہے۔ نجی گھروں میں یہ ہاسٹل بنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کرائم ہے کہ نجی گھر میں یا جیسے کہ اسلام آباد میں اگر آپ بناتے ہیں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ ایک گھر میں، رہائشی گھر میں کوئی کسی قسم کا بزنس ہے۔ راولپنڈی کے 6 روڈ کا آپ کو واقعی یاد آئے گا، جو پولیس اہلکاروں نے جو خواتین کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ بھی راولپنڈی کے 6 روڈ پر واقع ہے۔ ایک گرلز ہاسٹل کی لڑکی جو ہے وہ رہائش پذیر تھی۔ اس وقت ظاہر ہم نے وہ خبر اس وقت ٹی وی پہ اس لیے نہیں دی کہ وہ ظاہر ہے پھر لوگ کیونکہ اس خواتین کی جو لڑکیاں جو اس طرح زیادتی کا شکار ہوئیں یا جنسی زیادتی کا یا اس طرح کا، ان خواتین کی سب سے پہلے جو ہے وہ ایک کسی بھی صحافی کی یا ایک ذمہ دار شہری کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی شناخت کو جو ہے وہ ظاہر نہ کرے۔ تو یہ رانا عثمان یہ اس طرح دیکھیں ظریف صاحب، آپ نے ایک واقعہ جو لاہور میں بھی ہوا، لاہور میں آپ نے ایک نجی ہاسٹل میں جو ویڈیوز بناتے رہے خواتین کی، جو اپنے ان کے واش روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ بھی چیز سامنے، ملزمان گرفتار بھی ہوئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کے واقعہ جو ہے، اس طرح کے کرائم کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا اور اس کے تدارک کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے جاتے جو کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ اس میں ایک بچی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور اس سے دیکھیں، اور یہ طریقہ کار ظریف، اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ نجی ہاسٹل میں ایک دو لڑکیاں انہوں نے پرمنٹ رکھی ہوتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جیسے ہی اب دوسرے شہروں سے یا پھر یونیورسٹیز میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے، کالجز میں ایڈمیشن لیا، لڑکیاں پہنچتی ہیں، ان کو شروع میں ان سے دوستی بناتی ہیں، دوستی بنانے کے بعد کھلاتی پلاتی ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آئیں اس پارٹی میں چلتے ہیں۔ وہ کہتی نہیں میں اس طرح نہیں جاتی، وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا، آئے کسی نے کیا کہنا ہے، آئیں جی ادھر چلتے ہیں، یہ کوئی نہیں، میں وارڈن سے بات کر لوں گی، میں یہ اس طرح کر کے ان لڑکیوں کو، معصوم لڑکیوں کو جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے مختلف پارٹیز میں۔ اس کے بعد ایک اور دو پھر ان کو نشے کی طرف لگایا جاتا ہے، اور جیسے وہ نشے کی طرف لگتی ہیں اور پھر جو ہے ان کو بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر وہ شکنجے میں نہیں آتی تو ان کے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مختلف کیونکہ یہ انہی کے کمروں میں رہتی ہیں، آپ کو پتہ خواتین جب آپس میں بیٹھی ہوں تو جو پردے کا کوئی کسی قسم کا وہ دوپٹہ وغیرہ جو ہے اس کا انتظام نہیں
اس طرح کی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ واقعات رپورٹ نہیں ہوتے. یہ واقعات رپورٹ کیوں نہیں ہوتے کہ خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے، لڑکیاں اپنی عزت اور کیونکہ اپنے گھروں سے دور اپنے ادھر پڑھنے آئی ہوتی ہیں، وہ اس حوالے سے وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ خاموش رہیں اور اپنی تعلیم جو ہے مکمل کریں. لیکن ایسے بہت سے واقعات جو ہے وہ اب انویسٹیگیٹ میں چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن رانا صاحب جو انفارمیشن میرے پاس ہے، آپ نے بالکل جو بتایا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس انفارمیشن جو آئی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں جو چند ایک ہاسٹلز ہیں جن کے بارے میں اداروں نے بتایا کہ یہاں پر جو یہ بیسیکلی یہ جو ہاسٹلز ہیں یہ ایسے لوگ چلا رہے ہیں جن کا کام دھندا ہی ہاسٹل چلانا نہیں بلکہ بیراروی کے اڈے چلانا ہے، غلط کاری کے اڈے چلانا ہے. تو انہوں نے بظاہر یہ روپ اس کو دیا ہوا ہے کہ جی یہ ہم ہاسٹل چلاتے ہیں. تو سادہ لوگ افراد دور دراز علاقے کے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد جو وہاں پر موجود، جسے آپ نے بتایا کہ 2-4 لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، ان کے تھرو ان کو سافٹ پارٹیز میں پہلے لے کے جاتی ہیں. باتوں باتوں میں آپ کو پتہ ہے پیسہ اٹریکٹ کرتا ہے. کسی دن کھانا کھلا دیا، چھوٹا موٹا احسان کر دیا، دوستی میں اس کے اوپر احسان کرتی ہیں. دراصل وہ جو پیچھے مالکان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو مافیا بیٹھا ہوتا ہے جو ہاسٹلس کا، وہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس دھندے کو. وہ خواتین جو ان کو ساتھ میں لگاتی ہیں اور آہستہ 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 مختلف پارٹیز میں جاتے جاتے پھر مختلف لڑکوں سے ان کی دوستیاں کرانا، اور اس کے بعد پھر انہیں ان دھندوں میں ایک ایسی دنیا کی جانب انہیں لے جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان خواتین کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، بلیک میل کی جاتی ہیں. تو تحقیقاتی اداروں نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے بھی راولپنڈی اسلام آباد میں ہاسٹلس ہیں ان کا پراپر ڈیٹا، اور ان میں ایک چیز ہو، صرف ڈیٹا ہی نہیں کہ یہاں پہ ہاسٹل بنا ہوا ہے، ان کا جو ڈیٹا ہے اس کا ڈیٹا انالیسس بھی ہونا چاہیے کہ کون سی، کیونکہ جب کوئی لڑکی ڈگری کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ 2 سال کے لیے آئے گی یا 3 یا 4 سال کے لیے آئے گی. ان ہاسٹلس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر کچھ لڑکیاں جو مسلسل کئی سالوں سے 5 سال سے 10 سال سے رہ رہی ہیں. یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ جو خواتین مختلف علاقوں سے آتی ہے ان کا چیک ان چیک آؤٹ، جس طرح کہ ہوٹل میں چیک ان چیک آؤٹ ہوتا ہے، بایو میٹرک قسم کا یہ لگایا جائے تاکہ جو خواتین ہیں ان کو پتہ، اور جو پرماننٹلی رہ رہی ہیں ان کا بھی پتہ لگے کہ وہ کیا کرنے کے رہ رہی ہیں، کون سی ایسی تعلیم حاصل کر رہی ہیں کہ یہاں پر پرماننٹ طور پر جو ہے وہ انہی ہاسٹل میں رہ رہی ہیں. تو اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے. عمل درآمد کب ہوگا؟ کیونکہ پاکستان میں تحقیقات بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تحقیقاتی رپورٹیں دب جاتی ہیں، اور اس طرح کے بہت سے اقدامات کی بات تو کی جاتی ہے لیکن ان کو عملی جامہ جو ہے وہ نہیں پہنایا جاتا. تو وہ تمام لوگ، ان تمام لوگوں کی ظاہر ہے ہم سب اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ تمام لوگ جو اپنے جو ہے وہ بیٹیوں کو، بہنوں کو یا خواتین کو جو بیچتے ہیں ہاسٹلز میں، تو وہ اس بات کی تسلی کریں کہ وہ جو ہاسٹلز ہے وہ کسی نجی گھر میں نہ بنا ہوا ہو. اس بات کی بھی تسلی کر لیں کہ جس ہاسٹل میں بھیج رہے ہیں وہ ہاسٹل اس یونیورسٹی میں جہاں بھیج رہے ہیں اس یونیورسٹی کا اپنا ہاسٹل، تو وہاں پر نسبتاً، حالانکہ ہم نے ایرڈ یونیورسٹی میں ایک واقعہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک ویلاگ ہم نے کیا جہاں پہ یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اندر، قائد اعظم ہاسٹل نام تھا ایرڈ یونیورسٹی کے، وہاں پر لڑکوں نے آ کر جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ زیادتی کی. اس طرح کا ایک واقعہ جس کے مقدمہ تھانہ صادقآباد میں درج ہوا. لیکن پھر بھی لڑکیوں کا جو ہاسٹل ہے، پھر بھی نسبتاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بیٹی یا بہن اگر کوئی کسی ہاسٹل میں آتی ہے، پہلے تو اس کو اوائڈ کریں، لیکن جب بہت ہی مجبوری ہو تو کم از کم ایسے رجسٹرز ہاسٹل میں بھیجیں جو کسی اس سرکاری ادارے کا، جو یونیورسٹی ہے یا کالج ہے اس کے ساتھ اس کا الحاق ہو یا ایفیلیشن ہو یا وہیں پر وہ موجود ہو. تو سب کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پولیس کو بھی ظریف یہ کہنا ضروری ہے، پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے ان ہاسٹلوں پہ نظر رکھے اور ان ہاسٹل کا ڈیٹا جو ہے اس کو مرتب کیا جانا. صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے. ڈیٹا تو یہ ہوتا نا کہ جی ہاسٹل میں 50 لڑکیاں 60 لڑکے، یہ ڈیٹا نہ لگے، اس کو اینالائز کریں، تجزیہ کریں کہ کون سی لڑکی کتنے عرصے سے کب سے آئی ہے، کب سے رہائش پذیر ہے، اس چیز مکمل کون سی کوالیفیکیشن، کون سی ڈگری لے رہی ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس چیز کو بھی دیکھیں. مثال کے طور پہ ایک لڑکی جو ماسٹر میں جو کرتی ہے، انٹر کے بعد جو لڑکی آتی ہے اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 18 سال ہوتی ہے. بی ایس میں اگر ایڈمیشن جو لیتی ہے 18 سے 19 سال ہوتی ہے. وہ تو یہ دیکھیں ماسٹر جو کمپلیٹ کر لیتی ہے، جو ایم فل میں آتی ہے، ان کی عمر 24 سے 25-26 سال ہوتی ہے. تو اس عمروں کو بھی دیکھیں، ان چیزوں کو بھی دیکھیں، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کی ایک ایسی سائڈ ہے جس سے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جائے، کسی کی عزت چلی جائے تو پھر جو ہے وہ واپس نہیں آتی. بہت شکریہ. آج کی ویڈیوز ہم نے آپ کو انفارم کیا، خبردار کیا. ہم کسی طرح یہ نہیں چاہتے کہ لڑکیاں بالکل ہاسٹل میں ہی نہ آئیں، لیکن ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے. بہت شکریہ.
آج کے کیپٹل انسائٹ کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ محمد ظریف اور رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت. اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں, کیونکہ آئندہ بھی اچھی مفید اور معلوماتی جو انفارمیشن ہے جو ٹی وی چینلز پر ہم آپ کو نہیں دے سکتے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے, اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.